اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما ومن قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون وقطعناہم اثنتی عشرۃ اسباطا امما واوحینا الی موسیٰ اذ استسقى قومہ ان اضرب بعصاک الحجر فانبجست منہ اثنتا عشرۃ عینا قد علم كل ناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وانزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطاياتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فارسلنا عليهم رجسا من السماء بما كانوا يظلمون. From among the people of Musa, there were some who guided others with the truth and thereby established justice. We divided them into 12 tribes as nations. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سارے یہ بار بار آپ یہ دیکھیے کہ جوز کی نافرمانیوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ بار بار ایک دفعہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیتے، پھر وہ کوئی عجیب ڈیمانڈ اللہ سے کر دیتے تھے، پھر وہ کوئی نافرمانی کر دیتے تھے، پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے تھے، پھر اللہ معاف کر دیتا تھا انہیں. تو اس طرح سے وہ بار وہ غلط حرکتیں. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ نہیں تھا کہ سبھی خراب تھے، اس میں اچھے لوگ بھی تھے، ان میں اچھے لوگ بھی تھے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اور وہ اس طرح سے جس طرح سے ان کو گائیڈنس ملی تھی اس پہ چلتے تھے. اچھے لوگ بھی تھے ان میں، سبھی مس گائیڈڈ نہیں تھے. We divided them into 12 tribes as nation, and when his thirsty people asked him for water, we revealed to Musa. اب کیا تھا کہ وہ بہت سارے لوگ تھے اکٹھے. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو 12 ڈفرینٹ ٹرائبس میں ڈیوائڈ کر دیا تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ جو بھی ان کے معاملے ہوں ان سے وہ کر سکیں. دے مسٹ بی ان تھاؤزنڈس، تو ایک ساتھ ان کے مسئلے حل ہونے بھی آسان نہیں تھے. تو بہتر یہ تھا کہ ان کے سردار مقرر کر دیے کہ بھائی یہ تمہاری ٹرائب ہے، یہ تمہارے لوگ ہیں، تم ان کا دھیان رکھنا ہے، تم ان کا دھیان رکھنا ہے. تو 12 ٹرائبس میں ان کو اللہ تعالیٰ نے ڈیوائڈ کر دیا. اچھا اب 12 وہ اب دیور ان دا ڈیزرٹ میں تو پانی میلوں میل نہیں ملتا. تو انہوں نے پانی کا بھائی موسیٰ ہمیں پانی اپنے اللہ سے ہمیں پانی دلواؤ. وہ تو ہر منٹ پہ ڈیمانڈ کرتے تھے حضرت موسیٰ سے کہ اب تم یہ دلواؤ، اب تم یہ دلواؤ، اب تم اپنے اللہ سے یہ کہو. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پانی دلواؤ. تو حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنا عصا جو ہے، یہ جو تمہاری چھڑی جو ہے، اس کو پتھر پہ مارو. پہاڑ کے اوپر انہوں نے ماری اور مختلف جگہوں سے 12 چشمے اس میں سے پھوٹ کے نکل آئے. کیونکہ کم ہوتا تھا. جیسے کوئی کنواں انہیں ایک نظر آتا ہوگا، اس پہ جھگڑا پرابیبلی ہوتا ہوگا کہ وہ ہر ایک کو یہ فکر ہوتی تھی کہ ایسا نہ ہو پانی ختم ہو جائے، مجھے نہ ملے، اور تم نے زیادہ لے لیا، اس نے کم لے لیا. یہ بھی جھگڑے ہو جاتے ہیں نا جب کسی چیز کی اسکیرسٹی ہوتی ہے تو پیپل فائٹ اوور اٹ. تو جسٹ ٹو فنش دیٹ، یہ ہر قسم کے ان کے جھگڑے اور وہ ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 12 الگ ان کو اسپرنگس ان کے لیے وہ کر دیے، ہر ایک کا مقرر کر دیا بھائی یہ تمہارا ہے، یہ تمہارا ہی تمہارا، تاکہ آرام سکون کے ساتھ آپس میں کوئی جھگڑا نہیں ہو، آرام و سکون کے ساتھ اپنے اپنے چشمے سے وہ پانی لے سکیں. We revealed to Musa, strike the rock with your staff. Thereupon 12 springs gushed out from the rock. Each tribe was specified its drinking place. ہر ایک ٹرائب کو بتا دیا گیا کہ بھئی یہ تمہارا، یہاں سے تم اپنے پینے کے لیے پانی حاصل کر سکتے ہو. This must have happened when they were stationed in a place. Otherwise they were all the time moving. We caused the clouds to cast shadows over them. اللہ کیا ان کے اوپر مہربانیاں تھیں. ڈیزرٹ میں تو کتنی شدید دھوپ اور کتنی شدید گرمی ہوتی ہے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سایہ کر دیا، ابر کا سایہ کر دیا، اور وہ ان کے ساتھ ساتھ چلتا تھا. جب وہ موو کرتے تھے وہ ابر، گہرا ابر ان کے ساتھ ساتھ چلتا. کیا اللہ کی شان ہے، کتنی نوازش ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں تھیں
کہ وہ سایہ ان کے ساتھ ساتھ چلتا تھا, اس کے نیچے سائے کے نیچے تو ٹھنڈی ہوا بھی ہوتی ہے, تو وہ they were saved from the heat of the desert. اور اس طرح سے ان کو تاکہ ہیٹ اسٹروک ہو جائے نا, لوگ مر جائیں, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پانی بھی عطا کیا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بادلوں کا سایہ کیا تاکہ ان کے اوپر ان کو ہیٹ اسٹروک نہ ہو. We caused the clouds to cast shadow over them and send down to them manna, sweet dish and salwa, quail's meat. اب ان کے لیے انہوں نے یہ بھی کہا, انہوں نے کہا بھئی ہم تو ڈیزرٹ میں پھر رہے ہیں اور تم جو ہے وہ ہمیں تو کہیں نہ کوئی گھر ہے نہ کوئی کھیتیاں ہیں نہ کچھ ہیں, ہم کہاں سے کھائیں, کیا کھائیں. بھئی کھجوریں بھی آدمی ساتھ لے کے چلے تو ایک خاص وقت پہ ختم ہو جاتی ہیں, وہاں پہ زیادہ تر کھجور از اے کمپلیٹ میل, ایک ہر چیز اس کے اندر ہے. تو کئی مہینے کے سفر کرتے تھے, کھجوروں کے اوپر گزارا کرتے تھے, تو اب وہ بھی ختم ہو گئی ہوں گی, ظاہر ہے they were there in the desert for years and years together. تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم کیا کریں, ہم کہاں سے کھائیں, کیا کریں. تو دعا کی حضرت موسیٰ نے, تو آسمان سے ان کے لیے نمکین اور میٹھا دونوں چیزیں اترتی تھیں. کیا اللہ کی شان ہے, کیا کچھ ان کے اوپر نوازشیں کی, اور ان کی نافرمانیوں کی کوئی لمٹ نہیں. خیر, تو وہ اوپر سے یہ من کویلز میٹ اترتا تھا اوپر سے, اور من جو تھا وہ ایک خاص طرح کی میٹھے کہتے ہیں کہ کچھ چاول نما یا کوئی ایسی چیز اوپر سے آسمان سے اترتی تھی جو وہ جمع کر کے اور پھر کھا لیتے تھے. بٹ پھر اگین انہوں نے پھر کیا کیا, for their food saying eat of the pure things we have provided for you. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آ رہا تھا, اس سے پیور کیا ہو سکتا تھا, وہ تو اوپر سے آسمان سے اللہ تعالیٰ عطا کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پیور چیزیں میں, اسی لیے یہ پیور چیزیں تمہارے لیے آ رہی ہیں, اس میں سے تم کھاؤ پیو اور اپنی زندگی گزارو. بٹ دے ریبیلڈ بائی ڈوئنگ. اب انہوں نے پھر تھوڑے دن بعد پھر انہوں نے ریبیل کیا. کیا ریبیل کیا, سو دے ڈیڈ. انہوں نے, ان کو تو یہی نافرمانی کرنے کی عادت تھی نا, بار 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 وہ ریبیل کرتے تھے. So they did us no harm, but they harmed their own souls. انہوں نے اپنی نافرمانیوں سے بار بار جو انہوں نے ڈس اوبے کیا ہمیں, انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا. ہمارا تو کچھ نہ, اللہ کا کیا کوئی نقصان کر سکتا ہے. بات یہی ہے کہ اگر ہم کچھ غلطی کرتے ہیں, کوئی گناہ کرتے ہیں, تو ہم اپنا ہی نقصان کرتے ہیں, اپنے آپ ہی ہم تکلیف اٹھاتے ہیں. ایونچولی اپنے آپ ہی ہم فائنلی بھی ہم تکلیف اٹھائیں گے اگر ہم جو بھی ہم غلط باتیں کرتے ہیں, اگر کوئی گناہ کرتے ہیں, کوئی ہم سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے, اینڈ وی انسسٹ اپون ڈوئنگ اٹ اگین اینڈ اگین اینڈ وی ڈونٹ مینڈ آور ویز, تو دین فائنلی دا ڈے ول کم کہ اللہ تعالیٰ ول پنش اس ان دس لائف ایز ویل ایز ہیئر آفٹر. تو یہ بات ہی کہ وہ بار بار کرتے تھے. پھر حضرت موسیٰ سے کہتے تھے دعا کرو اللہ سے کہ وہ ہمیں معاف کر دے. حضرت موسیٰ دعا کرتے تھے, وہ پھر معاف کر دیے جاتے تھے, پھر وہ یہ کرتے تھے. اب کیا ہوا کہ یہ من و سلوہ تھا, پھر وہ جناب ریبیلین پہ اترا ہے. انہوں نے کہا بھائی ہم تو تنگ آ گئے ہیں, صبح شام یہ کھاتے کھاتے, ہمیں اپنے اللہ سے کہو کہ ہمیں اور چیزیں بھی دے, کھانے کو ویرائٹی چاہیے. بٹیر بھائی بٹیر تو بڑی ڈیلیکیسی ہوتی ہے نا, وہ پکا بھنا بھنایا پکا پکائے وہ بٹیریں اترتی تھی نیچے. ظاہر ہے بھائی جب بے شمار اترتی ہوں گی تو وہ ایک ایک آدمی 10 کھا لے. دے ہارم دیئر اون سول. وہ اپنی ڈس اوبیڈینس سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کا کوئی نہ, اللہ تعالیٰ کو کیا فرق پڑتا ہے. آپ اس دنیا میں کوئی غلط کام کر رہے ہیں, وہ دیکھ رہا ہے, آپ کو واچ کر رہا ہے, لکھ رہا ہے, اس کے فرشتے لکھ رہے ہیں کہ اس کو تو فرق نہیں پڑ رہا. اس نے آپ کو صحیح راہ بتانے کے لیے اپنے میسنجرز بھیج دیے ہیں. اس کے بعد وہ کہتا ہے جو سیدھی راہ پہ آ جاتا ہے آ جائے, میں اس کا ہوں. جو میرے راستے پہ نہیں آتا وہ جائے, جہاں اس کا جو جی چاہے کرے. تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنی سولز کو نقصان, اپنی روحوں کو نقصان پہنچایا. انہوں نے, اللہ نے کہا ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑا. اللہ تعالیٰ بے نیاز, بالکل بے نیاز. When it was said to them, reside. When it was said to them, reside in this town and eat therein wherever you wish, and say, Hittatun, that means forgive us, and enter the gate in a posture of humility. We will forgive you and your sins and increase all the more the reward for such righteous people. But the wicked among them changed that word which was said to them. As a result, we send down a scourge on them from heaven for their wrongdoings. اب کیا کہ جب یہ ایک خاص جگہ پہ پہنچے تو وہاں ایک آبادی تھی,
اور اس آبادی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فلسطین پہ پہنچے تھے. فلسطین پہ جب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے ان سے کہا کہ اب تم اس شہر میں داخل ہو جاؤ، لیکن حتتن یعنی اللہ تعالیٰ معاف کر دے. یعنی ان کی بار بار جو نافرمانیاں تھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اتنی بڑی میں تمہیں نعمت دے رہا ہوں، تمہیں رہنے کے لیے ٹھکانہ دے رہا ہوں، تم اس شہر میں گھسو، یہاں رہنا، یہاں پہ کھانا پینا سب کچھ یہاں پہ تمہارے لیے ہوگا، مگر تم جب داخل ہو تو سر جھکا کے حتتن حتتن کہتے ہوئے جاؤ کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے. یہ ان کی اپنی زبان میں، عبرانی زبان میں حتتن کے معنی تھے forgive us. تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے جاؤ اور سر جھکا کے داخل ہو وہاں پہ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اللہ نے اتنی بڑی تمہیں ڈیزرٹ میں اتنے دن بھٹکنے کے بعد تمہیں یہ نعمت دی ہے سرزمین کی. تو انہوں نے ظالموں نے اس کو بھی چینج کر دیا، اس کے بجائے حتتن کے بجائے کچھ اور کہتے ہوئے، اور نہ سر جھکایا نہ کچھ. عجیب نیشن تھی، بار بار اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی تھی، پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آتا تھا. شہزادہ ہی وہ ہو گئے تھے بے خیال اور لاپرواہ ہو گئے تھے کہ بھائی ٹھیک ہے ہمارے اوپر تو مہربانیاں ہی مہربانیاں اللہ تعالیٰ کی. اچھا تو اب کیا آتا ہے؟ وَسَأَلَهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيَهُمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوَهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلكم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكَ لِيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سَوَاءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَطَعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ مِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اچھا اب یہ ذکر آ رہا ہے ask them about the town which was situated on the sea shore. اب یہ ایک دوسرے واقعے کی طرف کا ذکر کیا جا رہا ہے، ان کی نافرمانیوں کا، جو جوز تھے ان کے نافرمانیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کو بار بار اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے تھے. ایز اے نیشن they were like that. About the town which was situated on the seashore, which happened when what happened when they transgressed in the matter of Sabbath. On the day of their Sabbath, the fish appeared before them on the surface of the water, but on the days other than their Sabbath, they never came near them. اب کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یوز کے اوپر سبت کا دن، یعنی سبت ان کے یہاں سیٹرڈے کو کہتے ہیں، سیٹرڈے کے دن ان سے یہ کہا گیا کہ بھئی سیٹرڈے کے دن تمہیں کوئی اپنی اکنامیکل ایکٹیویٹی نہیں کرنی، سیٹرڈے کے دن تم کو اس بات کا خیال کرنا ہے کہ کوئی اس دن کوئی ایکٹیویٹی نہیں تمہیں کرنی. لیکن وہ اتنے نافرمان لوگ تھے کہ اس کے باوجود بھی اب اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے یہ کیا کہ سیٹرڈے والے دن خاص طور پر زیادہ اچھل کے مچھلیاں سامنے آتی تھیں. اب ان کو ٹیمپٹیشن ہونی شروع ہوئی تو انہوں نے پہلے تو یہ کیا کہ وہ کیا کرتے تھے کہ وہ پہلے کچھ روکا اپنے آپ کو، پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ ایک جال ڈال دیتے تھے وہ فرائیڈے کو، اور وہ اس کے بعد مچھلیاں سیٹرڈے کو اس میں آ جاتی تھیں
اور پھر وہ سنڈے کو اٹھا لیتے. اپنی طرف سے وہ یہ کر رہے تھے کہ بھائی ہم تو سیٹرڈے کو کچھ نہیں کر رہے, ہم نے تو کچھ نہیں کیا, ہم تو سنڈے کو ہم نے جال نکالا ہے. لیکن بات تو یہی تھی کہ چال چل رہے تھے وہ اللہ تعالیٰ کو اپنی طرف سے دھوکہ دینے کی نعوذ باللہ کوشش کر رہے تھے کہ بھائی ہم تو نہیں کر رہے سیٹرڈے کو کوئی کام نہیں کر رہے سیٹرڈے. they were prohibited to do any activity, any economical activity نہیں. مطلب ظاہر ہے کھانا پینا سونا یہ تو ہے ہی, لیکن یہ کہ کوئی اپنے لیے کوئی اکنامکل ایکٹیویٹی کی اجازت نہیں تھی. لیکن نہیں, فار دیم اٹ واز, ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں. دیکھو یہ وقت اس وقت کی بات تھی, انہوں نے اتنی نافرمانیاں کی تھیں کہ ان کے اوپر کچھ سختیاں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کچھ آرڈرز ہیں. یہ کس زمانے, ہاں ابھی بھی ان کیا ہے. تو اب بات یہ تھی کہ یہ حضرت موسیٰ کے زمانے کا واقعہ نہیں ہے, یہ واقعہ حضرت داؤد کے زمانے کا ہے کہ کسی سمندر کے کنارے کہیں کسی ایک آبادی رہتی تھی, لیکن وہ سارے کے سارے تھے تو وہی نا جوزی تھے نا, حضرت موسیٰ کے فالوورز تھے. تو ان کو منع تھا سبت والے دن کچھ کرنے کو, لیکن وہ پھر بھی یہ کرتے تھے. تو انہوں نے اس کو, اب کیا ہوا اس کے بعد اب دیکھتے ہیں پھر کیا ہوا. They never, other than their Sabbath day, they never came near them. سیٹرڈے کے علاوہ مچھلیاں آتی نہیں تھیں, دور چلی جاتی تھیں. انہیں ٹیمپٹیشن ہونی شروع ہوئی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کو ڈسوبے کرنا شروع کر دیا. Thus did we test them because they transgressed. اب یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جو مچھلیاں آتی تھیں سیٹرڈے کو ان کے سامنے زیادہ آ جاتی تھیں, وہ ہم انہیں ٹیسٹ کر رہے تھے کہ کتنا اللہ کے حکم کی پابندی کرتے ہیں, کتنا مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کو. تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ ان کو ٹیسٹ کر رہے تھے. Also remind them about the conversation among some of them. اب کیا ہوا کہ 3 ان کے ہاں گروپ بن گئے. ایک گروپ وہ تھا جو بار بار ٹرانسگریشن کرتا تھا, ڈس اوبے کرتا تھا اللہ تعالیٰ کے آرڈرز کو. دو گروپ اور تھے جو ان کو روکتے تھے, منع کرتے تھے کہ دیکھو یہ نہیں کرو. وہ خود بھی نہیں کرتے تھے اور منع کرتے تھے کہ دیکھو جب اللہ نے منع کیا ہے سیٹرڈے والے دن کوئی بھی وہ کرنے, بیٹے ادھر آ جاؤ سامنے, تو سیٹرڈے والے دن کوئی بھی ایکٹیویٹی کرنے کو, تو تم یہ کیوں کر رہے ہو. لیکن تھوڑے دن کے بعد یہ ہوا کہ وہ جو 3 گروپ تھے ان میں سے ایک گروپ نے کہا کہ بھائی کوئی فائدہ نہیں, یہ لوگ تو ماننے والے ہیں ہی نہیں, میں تو ہم ان کو کہنے سے کوئی فائدہ نہیں, ان کو کہنے کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن ایک گروپ جو تھا وہ پھر بھی یہ کہتا رہا کہ نہیں بھائی ہمیں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے, ہمیں تو اللہ کے سامنے جواب دے ہونا ہے, تو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم رک جائیں. تو اب یہ اس کا ذکر ہے. Also remind them about the conversation among some of them when some of them asked, why do you admonish people whom Allah will destroy or sternly punish. ایک گروپ جو 2 گروپ جو منع کر رہے تھے ان سے ایک گروپ نے دوسرے سے کہا کہ ان کو تو سزا مل کے رہے گی, ان کے اوپر تو عذاب آ کے رہے گا, یہ بار بار اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں, ان کو کیا فائدہ ہے ان کو کہنے سے, یہ اثر ہی نہیں ہو رہا ہے ان کے اوپر, چھوڑ دو, forget them. اب دوسرے گروپ نے کیا کہا, یہ ایک گروپ گویا الگ ہو گیا, انہیں منع کرنا چھوڑ دیا, ان کا جاؤ بھائی باڑ میں, یہ تو ڈومڈ ہے, ان کے اوپر تو عذاب آئے گا اللہ تعالیٰ کا. لیکن they replied, تھرڈ گروپ نے کیا کہا, انہوں نے کہا to be able to offer an excuse before our Rabb that we did discharge our duty and also in the hope that they may refrain from this disobedience. کہتے تھے ہم نے, ایک تو یہ بات ہے کہ ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نہ کہے کہ تم نے منع کیوں نہیں کیا اگر وہ ڈس اوبے کر رہے تھے مجھے. اور دوسرے یہ کہ شاید ان میں سے کسی کو ہدایت ہو جائے, شاید کوئی ایک آدھی سمجھ لے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ہماری نصیحت جو ہے وہ کام آ گئی, تو اس لیے ہم تو کہتے ہیں. تو اس سے ایک سبق یہ نکلتا ہے کہ کہتے رہنا ضروری ہے, کہتے رہنا, بتاتے رہنا ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سوچ لیں کہ بھائی یہ تو بہت ہی نافرمان لوگ ہیں, یہ تو بہت ہی ڈس اوبیڈینٹ لوگ ہیں, اور فلانا تو مانتا ہی نہیں, اللہ کو نہیں مانتا, نمازیں نہیں پڑھتا, یہ نہیں کرتا. نو, our duty is, if we know the right path, if we know the right orders of Allah, ہمیں اس کو بتاتے رہنا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ, اور نہ ہی مایوس ہو کے بیٹھ جانا. یہ بھی ہے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اگلا نہیں سن رہا, نہیں اس کے اوپر اثر ہو, تو یہ نہیں کرنا کہ چھوڑ دیں کہ بھائی مانتا تو ہے نہیں, ہم کیا کریں, ہم نے تو بہت سمجھایا ہے ان کو, ان کی سمجھ میں نہیں آتا. نو, اللہ تعالیٰ کو یہ اس میں ایک میسج یہ ہے, ایک تو یہ کہ اس بات کو سوچو کہ تمہیں یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے تمہیں جواب دینا ہوگا کہ تمہیں جب معلوم تھی صحیح بات تو تم نے کیوں نہیں بتایا دوسرے بندوں کو. اور دوسری بات یہ کہ اگر وہ نہیں مان رہے تھے تو تمہیں
मायूस तो होने की ज़रूरत नहीं थी, तुम्हें चाहिए था कि तुम कहते रहते, क्योंकि हिदायत अल्लाह देता है, कहने का जो है वो इंसानों के सुपुर्द किया है। पैगंबरों को भी अल्लाह ताला ने बार बार ये कहा, हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम पढ़ रहे हैं बार बार कि अल्लाह ताला कहते हैं, आई हैव सेंट यू एज अ वार्नर, वार्न करने के लिए मैंने तुम्हें भेजा है, हिदायत देना मेरा काम, मैं उनको सही रास्ते पर मैं लगाऊंगा, तुम इसकी फ़िक्र मत करो। मतलब ये कि ना इससे मायूस होना चाहिए कि अगला नहीं मान रहा, ना ही रुकना चाहिए, आप कहते रहें, नरमी से कहें, सख्ती से कहें, जिस तरह से भी कह सकते हैं कहें, किसी न किसी वक्त तो बर्फ़ पिघल जाएगी, किसी न किसी वक्त तो असर हो जाएगा, तो वो आपकी नसीहत वो है काम आ जाएगी और आप अल्लाह ताला के सामने सुरखरू हो जाएंगे कि हमने बता दिया था, या अल्लाह हमने कोई कमी नहीं की अपनी तरफ से। That they may refrain from this disobedience. However, when they disregarded the reminder, जो फिर उसके बावजूद भी उन्होंने जब डिसरिगार्ड किया उनके रिमाइंडर्स को, दूसरे लोग जो उन्हें रिमाइंड कर रहे थे, बार बार उन्हें मना कर रहे थे, we delivered those who forbade evil and we overtook those who were wrongdoers with stern punishment because of their transgression. अब आप ये देखिए क्लियरली अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जिन्होंने मना करना बंद कर दिया था उनको भी, और जिन्होंने डिसोबीडियंस की थी उनको भी, दोनों को सज़ा मिली, इसलिए कि तुम्हारी जिम्मेदारी थी कि तुम बताते रहते। Why did you stop telling them कि this was wrong? तो they were also punished. Only those people were saved who were telling them again and again that you are disobeying your Allah, you are doing something wrong and you will be punished for it. Only they were saved, rest of them became monkeys. सब वो बंदर बन गए, धीरे धीरे उनके जिस्म पे पहले बाल निकलने शुरू, उनके हाथ पांव टेढ़े होने शुरू हुए, उन्होंने चीखना शुरू किया और वो उनसे कहते थे, हम जो उन्हें मना करने वाले थे उनसे कहते थे हमारे लिए दुआ करो, और वो उनके घरों के फिर बंदर बन गए थे, तो वो ऊपर उनके घरों की दीवारों के ऊपर चढ़ चढ़ के रोते थे, कहते थे, बट आफ्टर 3 days दे ऑल डाइड। सब बंदर बन गए थे, लेकिन उसके बाद तो वो भी बने जिन्होंने मना करना बंद कर दिया था, और उन्हें भी सज़ा हुई जो नाफरमान। नहीं मर गए, they all died. They all died. Allah himself has said, told Rasulullah as well, that you tell them but then let them be on their own. तो उन्होंने यही सोचा होगा कि हमने कितना कहा है वो नहीं करते, तो then let them be. नहीं, लेकिन ये भी है, हमारे लिए ये भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रुके तो नहीं ना बताने से, बताते तो रहे। ये तो नहीं कहा था कि उन्हें बताना बंद कर दो, आप उनको हिदायत देना अल्लाह का काम है, उनको सही रास्ते पे डालना अल्लाह का काम है, लेकिन आप बताने से, उनको रोकने से नहीं रुकें, आप बताने से। थ्रू आउट हिज लाइफ प्रॉफिट सल्लम, थ्रू आउट हिज लाइफ ही वॉज प्रीचिंग, ही वॉज टेलिंग देम, ही वॉज वार्निंग देम, बिकॉज बट अल्लाह सेज कि तुम्हारा काम बताते रहना है, ये हमारे लिए सबके लिए लाजिम है, न सिर्फ रसूल। बार बोलेंगे तो बच्चे भी बेजार हो नहीं, तो तरीक़े से कहिए, आप कभी प्यार से कहिए, नहीं तो फिर यही है ना कि इसका मतलब है दे डोंट वांट टू लिसन टू यू, दे डोंट वांट टू ओबे अल्लाह, वो आपको वो नहीं करना चाहते तो फिर उनको छोड़ देते हो। मगर इन लोगों के लिए, इस कौम के लिए, इस बट आप तरीक़े से कहते ज़रूर हैं। अच्छा, थोड़े दिन चुप हो जाएं, फिर कहें, थोड़े दिन रुक जाएं, फिर दूसरे तरीके से कहें, और फर्ज असर ज़रूर। खामोशी में कहो, मैं तो कहती हूँ We said to them, be detested apes. When that they exceeded the limits of what they were prohibited, जब उन्होंने लिमिट्स क्रॉस कर दी जिस चीज़ से उन्हें मना किया गया था, वो फिर उसके बाद ये हुआ कि वो पहले तो वो हफ्ते जुमे के दिन जाल डाल देते थे, उसके बाद उन्होंने किया कि हफ्ते के दिन में आराम से बैठ के शिकार करते। वो समझते थे कि भाई कुछ भी तो नहीं हो रहा, हमें तो कोई सज़ा नहीं मिली, कोई गलत हम बात नहीं कर रहे। उन्होंने जब खुल्ला अल्लाह ताला की नाफरमानी शुरू की, तब अल्लाह ताला ने उनको पकड़ में लाए अल्लाह ताला, और उनसे अल्लाह ताला ने कहा, be detested apes, also remind them when your Rabb declared that he would raise against them others who would afflict them with grievous torment till the day of resurrection. वो कहते हैं कि हम उनको उनसे ये कहो कि जो उनको रोकते रहे थे गलत कामों से, और डे ऑफ रेजरेक्शन आएगा उस दिन हम उनको उसके रिवॉर्ड मिलेंगे जो रोकते रहे थे।
He would raise against them others who would afflict them with grievous torment till the day of resurrection. उस ऐसे लोग उनमें से उठेंगे जो उनको बताएंगे कि तुम क्या गलत कर रहे हो, और क़यामत का दिन आने वाला है जिसमें grievous torment मिलेगा. Swift is the retribution of your Rabb, yet he is also the often forgiving. तो अल्लाह ताला ने ये कहा है कि उनमें से ऐसे लोग भी पैदा होंगे कि जो यानी वक्त के साथ हमेशा हर ज़माने में ऐसे वक्त लोग होते हैं जो गलत बातों से, अल्लाह के नेक बंदे होते हैं जो प्रीच करते रहते हैं, जो बताते रहते हैं लोगों को. हमारे यहाँ भी हर ज़माने में उलमा भी होते हैं, आलिम दीन भी होते हैं, अल्लाह के नेक बंदे भी होते हैं. वो लोगों को बताते रहते हैं कि ये करो, ये ना करो, ये गलत है, ये इससे अल्लाह ताला नाराज़ होगा और इससे अल्लाह ताला राज़ी होगा, और अगर ये करोगे तो फिर क़यामत के दिन का भी बताते रहते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा. तो हर दौर में ऐसे लोग आते रहे हैं. Swift is the retribution of your Rabb, yet he is also the often forgiving, most merciful. बार बार अल्लाह ताला इधर अपने नाराज़गी का, गुस्से का इजहार करते हैं तो इधर फ़ौरन ये कहते हैं कि आई एम forgiving, आई एम merciful. ये मत समझो कि मेरा गुस्सा ही तुम्हें मिलेगा, मेरी नाराज़गी ही तुम्हारे ऊपर आएगी, ये न मत समझना. मैं forgiving, अगर मेरे पास पलट के आओगे, लौट के आओगे, तौबा करोगे, मेरे सामने झुक जाओगे, तो यू विल फाइंड मी forgiving and merciful. तो इसलिए अल्लाह ताला ने बार बार इंसान को बताया है कि लौट आओ, गलत काम करते हो समझ जाओ तो लौट आओ मेरी तरफ. वी ब्रोक देयर यूनिटी एज ए नेशन एंड डिस्पर्स देम. अब उनको इसके बाद क्या सज़ा मिली कि उनको वो एक डायफोरा जो उनका हुआ था, दे वर डिस्पर्स, ज्यूज़ वर डिस्पर्स्ड all over the world into different communities all over the earth. उनको फैला दिया अल्लाह ताला ने, सारी सरज़मीन में उनको फैला दिया. आप ये देखिए कि हमारे यहाँ लोग जिस वक्त ये क़िस्सा बताया जाए असहाब सब्त का कि वो बंदर बन गए थे और ये हुआ था, तो उसको लोग मानते नहीं हैं. इसको तो मान लेते हैं कि डार्विन से तरक्की करके, डार्विन की थ्योरी को कि बंदर तरक्की करके इंसान बन गया, लेकिन इसको नहीं मानते कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी से अल्लाह ताला चाहें तो इंसानों को भी अगर वो ज़िल्लत उनको देना चाहे तो इंसान भी बंदर उस जगह पहुंच सकते हैं, वहाँ पर वापस बंदर बन सकते हैं. इसको तो मान लेते हैं कि बंदर से इंसान बन गया. इसको लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते. अल्लाह की कही हुई बात को नहीं मानने को तैयार होते. हाँ, अपनी थियरीज़ को, इंसानों की थियरीज़ को मानने को तैयार हैं कि बंदर तरक्की करते करते इंसान बन गया. लेकिन अगर इंसान को अल्लाह ताला बंदर बनाना चाहे और उसने बनाया, इसका भी वाक़या कुरान में लिखा है, इसको मानने के लिए होता है. ये कैसे हो सकता है इंसान को फिर बंदर बना दिया? तो ये बहरहाल ये इंसान की अपनी कम अक्ली है कि हम अल्लाह ताला के अहकामात को नहीं मानते, हम अपनी थियरीज़ को लगा, हम समझते हैं हमारी अकल बहुत कामिल है, हम बहुत अक्लमंद हैं, हम बहुत सेंसिबल हैं, हम बहुत लर्नड हैं, और हमारे फ़िलासफ़र्स हैं, हमारे थिंकर्स हैं, हमारे साइंटिस्ट हैं, वो ये कहते हैं एंड दिस इज़ दे थिंक दैट्स द ट्रुथ. मगर अल्लाह के उसको मानने के लिए तैयार नहीं होते. उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको वी ब्रोक देयर यूनिटी एज ए नेशन. अब क्या किया उनकी, अल्लाह ताला ने उनको सज़ा के तौर पर उनको ब्रोक देम, उनकी यूनिटी को ब्रेक कर दिया, अलग अलग हो गए वो लोग एज ए नेशन एंड डिस्पर्स देम इनटू डिफरेंट कम्युनिटीज़ ऑल ओवर द अर्थ. ये वो जिक्र है जिसको कहते हैं डायस्पोरा कहते हैं, कि वो सारी दुनिया में फिर जो थे वो ज्यूज़ जो थे वो फैल गए, उनको वहाँ से निकाला गया. Some of them are righteous and others are opposite. We tested them with both blessings and misfortune so that they might turn to the right way. अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने उन्हें बहुत ढील दी हमने, तरह तरह से हमें उन्हें बताया कि देखो ये गलत. जब वो कोई गलत काम रास्ते पे चलते थे हम उनको बताते थे और फिर उन्हें माफ़ कर देते थे. तो बात यही है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने उनको अच्छे हाल में भी रखा, बुरे हाल, उनके ऊपर सख्तियाँ भी आए, उनके ऊपर जुल्म भी हुए, उनको कत्ल भी किया गया, हज़ारों लाखों को कत्ल भी किया गया. उनको हर तरह के आजमाइश में अच्छे से भी अल्लाह ताला आजमाते हैं और बुरे हालात से भी आजमाते हैं. जैसे हमारे यहाँ भी मसाला है ना, अल्लाह दे के भी आजमाता है और अल्लाह ताला ले के भी आजमाता है. आपको दोनों हाल में अल्लाह ताला देखता है कि अगर इससे ले लिया, इसका सब कुछ इससे ले लिया नेमतें, तो क्या ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है, आजिज़ी इख्तियार करता है, अल्लाह के सामने झुकता है, और फिर अल्लाह ताला दे के देखते हैं कि अब कितना अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार एक बंदा. आप ये देखिए कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम
ان کو ایک ایسی بیماری ہوئی تھی کہ ان کے اپنے گھر والے ان کو چھوڑ کے جلد اسکن کی ایسی بیماری ہو گئی تھی کہ کیڑے پڑ گئے تھے ان کے جسم میں. 12 years he suffered in that. نبی تھے, پیغمبر تھے اللہ تعالیٰ کے, لیکن جس وقت سارے گھر والے ان کو چھوڑ گئے, ساری بستی والوں نے انہوں نے کونے میں ڈال دیا اور ان کو بھول گئے, ان کو چھوڑ دیا, کوئی لا کے کھانا ڈال جاتا تھا, اس طرح سے وہ اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ اب میرے اور تیرے درمیان اب کوئی نہیں, اب میں پورے وقت تیری عبادت کر سکوں. شکایت نہیں کی اپنے اللہ سے. اس وقت بھی اللہ تعالیٰ آزماتی ہے, تو اللہ کے پیغمبر ہیں, اللہ کے چوزن بندے ہیں, لیکن اتنی بڑی آزمائش تھی. 12 سال کوئی چھوٹا ٹائم نہیں ہے, آدمی اس طرح سے رہے. لیکن وہ کہتے تھے, حتیٰ کہ ان کی بیوی نے, خیر وہ قصہ آگے وہ ہو جائے گا, ان کی بیوی نے ان سے کہا کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں, آپ کیوں نہیں اللہ سے دعا کرتے کہ آپ کو وہ دے. تو بھی انہوں نے کوئی اللہ تعالیٰ سے شکایت نہیں کی. ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت مجھے یہ تکلیف ہو گئی ہے, آپ رحم کرنے والوں میں سب سے بڑے رحم کرنے والے. یہ نہیں کہا کہ یا اللہ مجھے یہ کیوں ہو گئی ہے, مجھے یہ تکلیف کیوں دی, وانت ارحم الراحمین, آپ رحم کرنے والوں میں سے سب سے بہترین رحم کرنے والے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹھیک کر دیا, اور جتنا کچھ ان کے پاس پہلے تھا اس سے کئی گنا زیادہ دیا, اولاد بھی اور بیوی بھی اور سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشحالی دی. اینڈ دین ہی اور وہ اچھی طرح سے کریں. لیکن انہوں نے شکایت, ذکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں وہ آزمائش کے وقت اور اچھے وقت اور برے وقت دونوں وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ہم سب کو, بس ہم لوگ نہیں کرتے, ہم لوگ بھول جاتے ہیں. جب آپ یہ دیکھیں کہ ہم دعا کرتے ہیں کسی پریشانی میں, کسی برے حال میں, آپ دعا کرتے ہیں یا اللہ یہ کم, اس کے بعد ہمیں فوراً خیال آتا ہے کہ ہم کھڑے ہو کے نفل شکرانے کے پڑھیں. کوئی بہت بڑی پریشانی ہو اور وہ اللہ تعالیٰ دور کر دیں, کہ ہم فوراً شکر ادا کریں. دن میں کتنی دفعہ ہم علاوہ نمازوں کے کتنی دفعہ ہم الحمدللہ کہتے ہیں, شکر الحمدللہ, کتنی دفعہ اللہ کچھ اور مانگ لیتے تھے. اللہ, ہاں تو اللہ تعالیٰ یہ قرآن میں ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہیں اتنا دیتا ہوں پر تم شکر کم ہی ادا کرتے ہو, تم کم ہی شکر کرتے ہو اللہ تعالیٰ کا. ہم بندے واقعی بڑے ناشکرے ہیں. ہمیں جب اللہ جتنا دیتا ہے اتنا ہم اور زیادہ غافل ہوتے چلے جاتے ہیں. جن کو دیتا ہے اللہ تعالیٰ بہت کم لوگ ہیں کہ اس بہت اچھے حالات میں بھی اللہ کے سامنے زیادہ اور جھکیں. لیکن یہ کہ جب برے حالات ہوتے ہیں اس وقت ہم شکایت کرنے لگتے ہیں, اور جب کوئی پریشانی ہوتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے شکایت کرنے لگتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا, یہ کیوں ہوا, ایسا کیوں ہوا. اور اچھے حالات ہوتے ہیں تو ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کرتے. آزمائش کے لیے, دیکھنے کے لیے کہ کون کتنا اللہ کے راستے پہ چلتا ہے, کون کتنا اللہ کو یاد کرتا ہے. We tested them both with blessing and misfortune so that they might turn to the right way. ہم ہر طرح سے آزماتے ہیں اپنے بندوں کو. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إن لا نضيع أجر المصلحين وَإِذْ تَنَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Then they were succeeded by an evil generation. اب یہ ان کا ذکر, وہ سب سارے میں سپریڈ ہو گئے جوز. اب ذکر ہو رہا ہے کہ الگ جب سپریڈ ہو گئے, الگ الگ پوری دنیا میں پھیل گئے, تو پھر کیا ہوا. They were succeeded by an evil generation who inherited the book. جن کے پاس کتاب بھی تھی, کتاب انہوں نے انہیرٹ کی, لکھی ہوئی صورت میں پھر کتاب ان کو ملی. They indulged in the vanities of this nether life. اس گھٹیا دنیا کی ان کو اتنی لالچ اور اتنی ہوس ہو گئی کہ انہوں نے کیا کرنا شروع کیا, saying we expect to be vanities of this nether life, saying we expect to be forgiven, assuming that they are favorites of Allah and somehow He will spare them.
اب انہیں یہ بہت ہی زیادہ گمان تھا کیونکہ بار بار اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے تھے نا انہیں، تو ان کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ اور شروع میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہی تھا کہ ہم نے تمہیں ساری دنیا پہ فضیلت دی ہے. اس وقت تک وہی قوم تھی اللہ کو ماننے والی. تو یہ وہ ان کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ وی آر دا چوزن پیپل اور ہمیں کچھ نہیں ہوگا. اب کیا ہوا کہ انہوں نے ان کے جو ربائز تھے انہوں نے یہ کیا کہ کتاب کو اٹھا کے انہوں نے توراہ کو انہوں نے بند کر دیا کبرڈز میں، اپنے جو بھی ان کے عبادت کی جگہیں ہوتی تھیں، اور لوگ کوئی اپنی پریشانیاں مسئلے مسائل لے کے آتے تھے کہ اس کا کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، تو وہ اپنی طرف سے جتنے پیسے کوئی دیتا تھا اس حساب سے اس کی مرضی کا فیصلہ اس کو بتا دیتے تھے اور کتاب میں چینج کر دیتے اور کہتے تھے ہمیں اللہ معاف کر دے گا. یہ اپنی طرف سے یہ سب جیسے پہلے بھی وہ بار بار معافیاں انہیں ملتی رہی تھیں، وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں اللہ معاف کر دے گا بیکاز وی آر دا چوزن پیپل بائی اللہ ہم پہ بہت مہربان ہے، ہم یہ غلطی بھی کریں گے. تو اللہ کی کتاب میں وہ ہر دفعہ اپنی طرف سے اور ہر دفعہ ہر سال ان کے ایڈیشنز بدلتے رہتے، اس میں وہ چیزیں شامل ہوتی رہتی. اس کے بعد کوئی اور آتا تھا، پھر جتنے پیسے دیتا تھا اتنا ہی اس کو اچھا فتویٰ مل جاتا تھا اور وہ اس میں کتابوں میں اسی طرح لکھ لیا جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس گھٹیا زندگی کی خاطر، اس گھٹیا دنیا کے فائدوں کی خاطر وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں چینج کر دیتے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاسٹ میں بھی ہمیں معاف کیا ہے. Somehow he will spare them, yet if similar vanities came to their way, they would again seize them. ایک دفعہ کرتے تو کہتے تھے کہ ہمیں اللہ معاف کر دے گا، پھر دوسری کوئی آ جاتا تھا تو پھر وہی کرتے تھے اور پھر یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر، پھر کہتے تھے ہمیں اللہ معاف کر دے گا. تو بار بار یہ وہ ڈس اوبیڈینس اللہ کی کرتے تھے اور نافرمانی کرتے تھے. Was not a covenant taken from them in the book that they would not speak anything but about Allah except the truth? کیا اس کتاب میں انہیں بار بار نہیں ہدایت کی گئی تھی؟ ان کی کتاب میں بھی اور ہر اللہ کی کتاب میں یہ ہے کہ تمہیں صرف ٹروتھ بولنا، صرف سچ بولنا ہے، تمہیں جو کچھ اس کتاب میں لکھا ہے اس کے کتاب کے مطابق بولنا ہے. اور وہ اپنی طرف سے غلط لوگوں کو گائیڈ کرتے تھے جسٹ فار دا سیک آف منی، صرف پیسے کی خاطر وہ ان کو مس گائیڈ کرتے تھے ان لوگوں کو اور پیسے لے لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کو کہتے ہیں کیا ان کو ہم نے ان سے یہ عہد نہیں لیا تھا ان کی کتاب میں کہ تمہیں جو بھی کچھ کہنا ہے حق بات کہنی ہے، صحیح بات کہنی ہے، غلط بات لوگوں کو نہیں. چاہے اب ہم نے ابھی ایک دو دن پہلے ہی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حق بات کہو، چاہے تمہارے کسی قریبی عزیز کو بھی نقصان اس سے پہنچ رہا ہو، سچ بات کہو. تو جب اللہ تعالیٰ نے بار بار سچ پہ بہت زیادہ تاکید کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اس کی کتاب میں نہیں ہم نے بتا دیا تھا کہ تمہیں سچ ہی بتانا ہے، ٹروتھ بتانا ہے، پھر بھی وہ اس سے ڈیویٹ کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کو ڈس اوبے کرتے رہے اور کتاب میں چینج کرتے رہے. And they have studied what is in the book. اور انہوں نے سب نے پڑھی ہے یہ کتاب، جو کتاب کو چینج کر رہے ہیں انہوں نے پڑھی ہے وہ کتاب، انہیں معلوم ہے کتاب میں کیا لکھا ہے. اس کے باوجود بھی وہ ڈس اوبے کرتے ہیں اللہ کو اور وہ دوسری چیزیں اس کے اندر اپنی مرضی سے پیسے لے کے ایڈ کر دیتے ہیں، چینجز کر دیتے ہیں. But for the righteous is the home of hereafter. Don't you understand? تم سمجھتے نہیں ہو کہ جو لوگ سیدھے راستے پہ چلیں گے ان کے لیے اللہ کے ہاں بہترین گھر ہے. اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے گھر سے بہتر کون سا گھر ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ عطا کریں گے ہمیں قیامت کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ. ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دیں گے. تو اس سے بہتر کیا ٹھکانہ ہو سکتا ہے؟ یہ دنیا کی تم دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہو، دنیاوی فائدوں کے لیے بھاگتے ہو کہ ہمیں اور پیسہ آ جائے اور عیش و آرام ہو جائے. تمہیں نہیں معلوم کہ تمہیں اس کی پنشمنٹ ملے گی اور تمہیں خیال یہ کرنا چاہیے کہ ہیئر آفٹر میں اللہ تعالیٰ ہمیں جو جزا دے گا، جو ہمیں گھر دے گا، وچ ول بی دیئر فار ایور، جو ہماری فائنل ابورڈ ہوگی، جہاں ہم فائنل رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے، اس جگہ وہ گھر اللہ کا دیا ہوا گھر بہتر ہوگا یا یہ دنیا کے فائدے جن کو تھوڑے فائدوں کے لیے تم بیچ رہے ہو، اللہ کی کتاب کو، اللہ کے ریولیوشنز کو بیچ رہے ہو. But for the righteous is the home of hereafter. Don't you understand? اللہ تعالیٰ کہتے تم کیسے بیوقوف لوگ ہو، یہ بات نہیں سمجھتے کہ اس دنیا میں تمہیں ہمیشہ نہیں رہنا، تمہیں میرے سامنے پہنچنا ہے اور مجھے جواب دینا ہے، اس کے بعد میں تمہیں سزا دوں گا اگر تم نے میری نافرمانی کی ہے دنیا میں. As for those who strictly observe the book, اب ذکر آ رہا ہے ان کا جو strictly observe کرتے ہیں بک کو، and establish salat, surely we never let the reward of such reformers go waste.
آج میری آنکھیں بہت بلرڈ ہو رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ صحیح راستے پہ، ان میں سے بھی ایسے بھی لوگ تھے جو صحیح راستے پہ چل رہے تھے اور صحیح غلط گائیڈ نہیں کرتے. وہ کہتے تھے نہیں کوئی بات نہیں. تو آج بس صبح سے بہت زیادہ ہو رہی ہے. خیر کوئی بات نہیں، بس اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، میں کوئی غلط کہیں پڑھ جاؤں تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. تو اللہ تعالیٰ ہی فرماتے ہیں ایز فار دوز ہو اسٹرکٹلی آبزرو دا بک اینڈ اسٹیبلش، جو نماز پڑھتے ہیں اور کتاب کو کتاب کو پڑھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. مطلب یہ کہ کتاب کو بھی جو پڑھیں گے ان کو یہ پتہ ہوگا نا کہ اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے اور کیا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے. اور نماز پڑھنے کا دیکھیے، پہلے ایک دفعہ آیا تھا، ابھی کل ہم نے پڑھا تھا زکوٰۃ کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا تھا. اب اللہ تعالیٰ نماز کا ذکر کر رہے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں. تو یہ چیزیں، نماز و زکوٰۃ بے انتہا امپورٹنٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور اس بک کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، surely we never let the reward of such reformers go away. ہم ان کی کوششوں کو، جو بھی دنیا میں انہوں نے ہماری مرضی کے مطابق زندگی گزاری ہے، اس کو ہم ضائع نہیں کرتے، ہم اس کو رائے گاہ نہیں جانے دیں گے. ان کو اس کا ریوارڈ ملے گا. Remember when we suspended the mountain over them as though it was an umbrella, and they feared it was going to fall on them, and we said. تو پھر ایک وقت آیا ان کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ایک پہاڑ کو ان کے اوپر ہوا میں معلق کر دیا، ایسا جیسا ایک سائے کی طرح سے پورا پہاڑ ان کے سر پر ایسے آ کے کھڑا ہو گیا، جیسے کہ اب وہ گرا. ایسا لگتا تھا. اب وہ اتنے خوفزدہ ہوئے. ہر دفعہ وہ ایسا کوئی اللہ تعالیٰ وارننگ دیتے تھے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتے تھے. تو ایک یہ بہت بڑا بھی ان کے اوپر یہ عذاب بھی آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ ان کے سروں پر دیا. اس وقت ان سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا کہ ہم آئندہ نہیں کریں گے. When we suspended the mountain over them as though it was an umbrella, and they feared it was going to fall on them, and we said. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ Hold firmly to the book. کہ دیکھو، نافرمانیاں کرو، بار بار کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس میں چینجز نہیں کرو. We have hold firmly to the book that we have given you, and we have and be mindful of what is in it. اور جو کچھ اس میں حکم ہم نے دیے ہیں ان کا خیال رکھو، ان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو. کتاب کو فرملی بلیو کرو، کتاب کو سنبھالو، کتاب کو پڑھو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کے اوپر عمل کرو. so that you might fear Allah and obey him. تو کیونکہ وہ بار بار ڈس اوبے کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ایک پہاڑ ان کے اوپر ہوا میں ان کے سروں کے اوپر سسپینڈ کر دیا. اور جب وہ بہت زیادہ ڈرے اور تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو، یہ عہد کرو کہ آئندہ سے اس کتاب کو مضبوطی سے سنبھالو گے، اس کی جو بھی ٹیچنگ ہے ان کو پڑھو گے اور ان میں چینجز نہیں کرو گے اور ان کے اوپر عمل کرو گے، اپنی زندگی میں اس طرح سے بناؤ گے. فیئر اللہ اینڈ اوبے ہم. اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرو کیا ہے؟ اللہ سے یہ ڈرو کہ اگر ہم غلط کام کریں گے اس دنیا میں، ایک دن ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. اس کو لہٰذا ہمیں کیا چاہیے؟ وی شوڈ اوبے اللہ. ہمیں اللہ تعالیٰ کی اگر ہم اوبے کریں گے اللہ تعالیٰ کو تو پھر ویل بی ریوارڈیڈ، اور پھر ہمیں خوف نہیں ہوگا اس دن. جو اللہ تعالیٰ کو اوبے کرتے رہیں، عبادتیں کرتے رہیں، ان کو اللہ تعالیٰ سیدھے ہاتھ میں سامنے سے ان کے نامہ اعمال دے گا. ان کے دل مگن ہوں گے کہ میرے سے تو میرا اللہ راضی ہے، مجھے سامنے سے. جن کو پیچھے سے دیے جائیں گے ان کے اعمال نامے الٹے ہاتھ سے دیے جائیں گے. انہیں پتہ ہے کہ اب آئی ایم ڈوم ناؤ، بیکاز اللہ تعالیٰ کی ناراضگی یہ ہے کہ پیچھے سے ان کے اعمال نامے دیے جائیں. جن کو سامنے سے دیے جائیں گے، سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے، they will be very happy and they will be rewarded. I don't understand what amal nama. Amal nama is whatever you have done in this life. Yeah. The whole thing will be written down. We believe that there are the two angels sitting on left and right, and they are writing everything, wrong and right. They are written down, and they are sending it all the time. Every day they are being sent to Allah, and they are written down in a book over there. جو اللہ تعالیٰ کی وہاں کتاب جو ہے وہ اعمال نامے، وہ ظاہر ہے ہم نے whatever we have done in this life will be shown to us, will be given to us. That this is what you did in your life. So if it's given from the front, in the right hand side.
क्या है? That means we have Allah Ta'ala is happy with us and we have done good deeds. And if it's given to us from the back of us, from the on the left hand, उल्टे हाथ से यूं पीछे से दिया जाएगा, that means we have done wrong in this life and Allah Ta'ala is not happy with us. ये बात है। और रही मैं तो फिर Even जब क़यामत के दिन आपके हाथ भी दुआई देंगे, ज़मीन भी सब बोलेंगे, बोलेंगे। वो तो हम, सब हाँ। बोलेंगे कि ये इस तरह हमें भी ज़बान भी कहेगा, ज़बान भी देगा। नहीं, ज़बान बंद हो जाएगी आपकी, ज़बान बंद हो जाएगी, जिस्म के बाकी हिस्से बोलेंगे, आपकी स्किन बोलेगी, आपके हाथ बोलेंगे, आपकी आंखें बोलेंगी, आपके पैर, बल्कि इंसान पूछेगा कि तुम्हें क्या हो गया, तुम तो हमारे जिस्म का हिस्सा ही थे, तुम हमारे खिलाफ गवाही दे रहे। उस वक्त वो अल्लाह के हुक्म के ताबे होके, ज़बान नहीं, मुंह से कोई कुछ नहीं कह सकेगा, उसके बाद ज़बान बंद हो जाएगी, फिर वो हाथ पैर, इवन स्किन इज ए रिकॉर्डर, our skin is a recorder, and even the scientists have found out that our skin is a recorder, and they're trying to find out कि किस तरह से उसमें से निकालें ताकि क्रिमिनल्स वगैरह का रिकॉर्ड और सब जो कुछ वो मालूम करना चाहते हैं मिल जाए, बट सो फार दे हैव नॉट बीन एबल टू फाइंड इट आउट। बट आप फीट हमारे, देखो हमारे फीट ये कहेंगे अल्लाह ताला मेरे से चल के ये उस गलत काम करने के लिए गया था। हाथ ये कहेंगे या अल्लाह इन हाथों से इसने गलत काम किया था। आंखें कहेंगे इन आँखों से उसने गलत देखा, गलत किया, किसी के ऊपर गलत निगाह डाली, गुस्से की निगाह डाली, नफ़रत की निगाह डाली, किसी औरत को गलत नियत से देखा, मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो आपने क्राइम किए होंगे, गुनाह किए होंगे, वो आपके हाथ पैर बोलेंगे, आप नहीं बोल सकेंगे, हमारी ज़बान बंद हो जाएगी उस वक्त। वी विल नॉट बी एबल टू स्पीक एनीथिंग। ये हमने सूरह बकरा में भी पढ़ा है, ये पहाड़ का जो वाक़या है ना, हमने सूरह बकरा में भी हमने पढ़ा। एक चीज़ और है ना, सूरह बकरा में था ना कि आपके जूस आपके दोस्त नहीं बन सकते। हाँ, क्यों? हाँ। जूस कभी नहीं होगा। never be your friend। Yes. People of the book can क्रिश्चियन, वो ये कहते हैं कि क्रिश्चियन उनकी बनिस्बत तुम्हारे बेहतर दोस्त हो सकते हैं, बिकॉज दे आर गॉड फियरिंग। उनमें